خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سے دو جگہوں سے آپ کے سامنے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے سود بیاج کے نقصانات۔ دوستو، سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے زیادتی ہونا، پروان چڑھنا، آگے کی طرف بڑھنا۔ اصطلاح میں شریعت میں سود کہتے ہیں کسی کو متعینہ مدت کے لیے رقم ادھار دینا، اس شرط پر کہ واپسی کے وقت جو رقم دی گئی ہے، واپسی کے وقت اس رقم کے علاوہ آپ سے اتنے زائد پیسے لیے جائیں گے، تو اس کو سود کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جہاں پر بہت ساری برائیوں کا گراف بڑھ رہا ہے، وہیں پر سود اور بیاج ہمارے محلے اور سماج کا ایک ناسور بن چکا ہے، اور یہ سود اور بیاج انسان کے رگوں میں خون کی طرح سے سرایت کر چکا ہے، اور جس قوم میں یہ وبا عام ہو جائے، جس سماج میں سود اور بیاج کا بڑھاوا ہو جائے، وہ سماج، وہ سوسائٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ سماج سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، اخوت و محبت، ہمدردی جو ایک مسلمان آپس میں ہونا چاہیے۔ جب کسی سماج میں یہ بیماری عام ہو جائے تو اس سماج سے بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، غمخواری ختم ہو جاتی ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ بیماری لگ جائے سود اور بیاج کھانے کھلانے کی، تو اس انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے کہ مال کو کماتے ہوئے وہ حلال اور حرام کا ہر حال میں لحاظ کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے پوری قرآن کے اندر شرک کے علاوہ جو سب سے زیادہ وعید اور دھمکی سنائی ہیں اور خطرناک جملے استعمال کیے ہیں اللہ رب العالمین نے شرک کے علاوہ، وہ سود کھانے اور کھلانے پر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ وعید اور سخت جملے پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ 275 کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. سود اور پیاز کا کھانا بند کر دو. وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو تو سود اور پیاز کا کھانا بند کر دو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر سود اور پیاز کا کھانا تم بند نہیں کرتے ہو. قرآن نہ جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کا فرمان آ جانے کے بعد، نبی کے احادیث آ جانے کے بعد بھی اگر تم سود اور پیاز کا کھانا بند نہیں کرتے ہو، فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے یہاں امت مسلمہ کو چیلنج دیا ہے کہ قرآن آ جانے کے بعد، احادیث آ جانے کے بعد، نصیحت آ جانے کے بعد اگر تم سود اور پیاز کا کھانا بند نہیں کرتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں. اس آیت کی تفسیر میں علماء اکرام نے لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین پوری کائنات کو، پوری دنیا کو ایک فٹ بال کی شکل میں بنا لے گا اور اپنی شہادت کی انگلی میں پوری دنیا کو اچھالے گا، اور اللہ رب العالمین اس موقع پر کہے گا این الجبارون این القہارون، کہاں ہے سرکشی کرنے والے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج حکمرانی کس کی ہے؟ اس کنڈیشن میں اللہ رب العالمین ہتھیار اس بندے کو تھما دے گا جس نے دنیا کے اندر سود اور بیاج کھایا باوجود قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد. اور پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بھلا بتاؤ اس کنڈیشن میں جہاں پر کسی کی زبان تک کھلنے کی ہمت نہیں ہوگی، نہ انبیاء علیہ السلام کی زبان کھلیں گی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بنا، اس کنڈیشن میں اللہ رب العالمین کہے گا اے سود خورو، یہ ہتھیار تمہیں دیا جا رہا ہے، تم نے دنیا کے اندر غریبوں کا مال چوسا، دنیا کے اندر غریبوں کے خون تو نے چوسے، اب تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کس کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اس موقع پر اپنی زبان کو حرکت دے دے؟ اس موقع پر اللہ رب العالمین یہ کہے گا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے ایمان والو، تم سود کھانا چھوڑ دو، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر کے لوگوں سے سود کھانا تم بند کر دو. واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے تم ڈرتے رہو. اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو گے، سود کھانا تم چھوڑ دو گے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم نے سود کھانا نہیں بند کیا، تم اللہ رب العالمین سے ڈرے نہیں، تو اس آگ سے ڈر جاؤ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے تم ڈر جاؤ جو آگ کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے، اسی آگ کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا. ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید اور دھمکی سنائی ہے کہ اگر قرآن اور احادیث آ جانے کے بعد
اگر یہ غلط کام سے، سود اور بیاج سے اگر آپ باز نہیں آئے تو یقیناً اللہ رب العالمین نہ تو تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے اور آخر میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے، جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، کہ قیامت کے دن اور قبر سے وہ کس انداز سے اٹھے گا، اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر سود اور بیاج کھائے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے قبروں سے وہ پاگلوں کی طرح سے اٹھے گا، پاگل بن کر کے اٹھے گا۔ وہ قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے پاگلوں کی طرح سے اٹھے گا۔ وَيَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ، اس انداز سے اٹھے گا جس طریقے سے شیطان نے اس آدمی کو چھو کر کے باولا بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا جس طرح شیطان کسی انسان کو چھو جاتا ہے، یعنی کسی کو شیطان کا اثر اور پھٹکار وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان انکنٹرول ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں رہتے، ہوش و حواس نہیں رہتا، پاگلوں کی طرح سے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر اثر اور پھٹکار کا یہ چیز پائی جائے تو وہ اپنا ہوش و حواس کھو جاتا ہے، پیروں کی طاقت نہیں رہتی ہے، جسموں کی طاقت نہیں رہتی ہے، کیا بول رہا ہے، ہمارے سامنے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ ہوش و حواس وہ اثر پھٹکار والے شخص کھو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کو اٹھائے گا اور وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ وَيَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ، پاگلوں کی طرح سے، کہ شیطان نے اس بندے کو چھو کر کے اس کو باولا اور پاگل بنا دیا ہو، وہ اس انداز سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے اٹھائے گا۔ اور یہ سزا کیوں ملے گی؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سزا اس کو اس لیے ملے گی، قرآن آ جانے کے بعد، حدیث آ جانے کے بعد سود اور بیاج سے وہ باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے زندگی کا کامیابی کا ایک ذریعہ سمجھ لیا، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے پاگلوں کی طرح سے اور باولا بنا کر کے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اٹھائے گا، اور اللہ رب العالمین لاسٹ میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان تینوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سود اور بیاج کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کی سخت وعید اور دھمکی سنائی۔ اب آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے، بیاج کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو کیا شکشا دے کر کے گئے ہیں اور کیا تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ دونوں جہان میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، آکل الربا، سود کھانے والے، آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء،
سود کھانے والے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، کھلانے والے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور لکھنے والے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور گواہ بننے والے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہو جو سود کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور لکھتا بھی ہے اور گواہی بھی دیتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ گناہ کے اندر برابر ہیں۔ اب بتائیے، جس انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول اگر لعنت بھیج دے، لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی پھٹکار۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اوپر نہیں آ سکتی ہے، اللہ رب العالمین اپنا رحم اس کے اوپر نازل نہیں فرمائے گا، اور جس کے اوپر اللہ رب العالمین اپنا رحم قیامت کے دن نہ ڈالے، چاہے آپ کے پاس کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی پھٹکار ہو ایسے لوگوں کے لیے جو سود کو کھاتا ہو، کھلاتا ہو، گواہ بنتا ہو، اور اس پر لکھائی پڑھائی کا کام کرتا ہو۔ تو 4 قسم کے لوگ گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ کتنی سخت وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ ابن ماجہ کی حدیث دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود اور بیاج کے یہ 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سے کمتر درجہ کا گناہ یہ ہے، 73 درجوں میں سے ان میں سے کمتر درجہ کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی سگی ماں سے نکاح کرے۔ ایک شریف آدمی کو اگر یہ بات کہہ دیا جائے تو اس کی سلوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے ہلکا گناہ، 73 درجوں میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی سگی ماں سے نکاح کرے۔ کون ایسا سننا گوارا کر لے گا؟ یعنی گناہ کا کام کرے اپنی ماں کے ساتھ۔ دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 درہم بھی اگر جان بوجھ کر کے سود اور بیاج کا پیسہ کھاتا ہے تو اپنی ماں سے 36 بار گناہ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سخت وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تاکہ لوگ یہ غلط کام سے، سود اور بیاج سے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو آ جانے کے بعد یہ تمام طرح کے خرافات سے انسان بچ جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا کھلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اجتنبوا سبع الموبقات، اے میری امت کے لوگوں، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ 7 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، آکل الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کے گناہ کو ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کے فہرست میں رکھا ہے، اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ لوگوں، یہ 7 اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور انہی 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے سود کا کھانا اور کھلانا بھی شامل ہے۔ بہت بھیانک جرم ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں،
بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، الفتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آخرت کے اندر اگر توبہ نہیں کیا، جان بوجھ کر کے توبہ نہیں کیا کہ چلو پروفٹ مل رہی ہیں، سود سے کاروبار میں ترقی اضافہ ہو رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، یہ سب جاننے کے باوجود آپ اگر انتقال کر گئے، آپ نے توبہ نہیں کیا، تو آپ ہمیشہ اس جہنم کے اندر آپ کو ڈالا جائے گا۔ اس لیے سنگین گناہ ہے، انسان کو مال کمانے میں بڑا ہی محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم ٹس سے مس تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال ہوگا من مالہ واکتسب ما انفقا، کہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال کے بارے میں کیے جائیں گے کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے انسان کو مال کے بارے میں، اپنے کام دھندے کے بارے میں، اپنی بزنس کے بارے میں بڑا ہی دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر میں سود کے پیسے تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کی پرورش سود کے پیسوں سے تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہماری عبادتیں خراب نہ ہو جائے۔ انسان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، بڑا احتیاط برتنا چاہیے۔ قیامت کے دن کتنا بھیانک عذاب ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ حضرت سمورہ بن جندب حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، 2 فرشتے آئے، آپ کو اٹھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور لے کر کے ایک پاک سرزمین کی طرف لے کر کے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تھے، بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، بہت ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھی کہ خون کی دریا بہہ رہی تھی، خون کی دریا بہہ رہی ہے، اور اس خون کے دریا کے بیچوں بیچ ایک آدمی ڈبکی لگا رہا ہے، بار بار وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خون کی دریا بہہ رہی ہو، خون کا سمندر بہہ رہا ہو، اور بیچوں بیچ میں ایک آدمی ڈبکی لگا رہا تھا اور بار بار وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کے پاس بہت سارے پتھروں کا ڈھیر تھا۔ تو یہ بیچ میں جو آدمی ڈبکی لگا رہا تھا اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو دریا کے کنارے جو آدمی کھڑا تھا اور وہاں ان کے پاس بہت سارے پتھر تھے، جیسے وہ نکلنے کی کوشش کرتا، پتھر وہ اٹھاتے اور منہ پر مارتا، اور پھر آدمی ہچکولے کھاتے 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 پھر بیچوں بیچ چلا جاتا۔ پھر وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ خون کے دریا سے نکل جائیں، ہماری جان بچ جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بار بار وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دریا کے کنارے جو آدمی کھڑا تھا وہ پتھر سے اس کے منہ پر مارتا، پھر وہ بیچوں بیچ میں چلا جاتا اور بیچوں بیچ میں ڈبکیاں لگانا شروع کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دونوں آدمی سے پوچھا، یعنی دونوں فرشتوں سے پوچھا، اے میرے فرشتے، یہ کون بد نصیب آدمی ہے کہ یہ خون کے دریا میں ڈبکی لگا رہا ہے، باہر نکلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، پتھروں سے مار کر کے ان کو بیچ میں پہنچایا جا رہا ہے، یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر غریبوں کا خون چوسا کرتا تھا، سود اور بیاج کھایا کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین آج اس کو خون کے دریا میں یہ سزا دے رہا ہے،
کیونکہ غریبوں کا خون چوسا کرتا تھا، اس لیے سزا بھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو انصاف کا ترازو قائم ہے، ہم کسی بندے کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اس لیے یہ غریبوں کا خون چوسا کرتا تھا، سود اور بیاج کھایا کرتا تھا، اس لیے آج ان کو خون کے سمندر میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ابھی ان کو سمندر میں ڈبکی لگاتے ہوئے دیکھا خون کے سمندر میں، قیامت تک کی ان کو یہ عذاب ملتا رہے گا۔ تو اتنا بھیانک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اتنا بھیانک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے کاروبار میں سود کی آمیزش ہے تو پہلے فرصت میں آپ اس سے توبہ کریں۔ آپ کے کہیں کاروبار چل رہا ہے، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اور وہاں سے سود کے پیسے آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، آپ کی بینک میں آ رہا ہے، تو آپ ان پیسوں کو دیکھ بھال کریں کہ کہیں ہمارے پیسے میں سود اور حرام کے پیسے تو شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے دھیان نہیں دیا تو آپ کتنی بڑی عبادتیں کر لو، کتنی نمازیں آپ پڑھ لو، کتنے حج کر لو، کتنے سب کچھ کر لو، اگر حرام طریقے سے آپ کا شریر اور آپ حرام طریقے سے آپ کی اگر پرورش ہو رہی ہے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قابل قبول اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے، ولا یقبل اللہ الا طیبا، اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد وہ دعا کرتا ہے، یا ربی مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فیستجاب لذالک۔ خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، وہ یا ربی دعا کرتا ہے، دعا مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے میرے صحابہ اکرام، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پانی حرام، اس کا کپڑا حرام، تو بھلا بتاؤ یہ تمام حرام کام کر کے حرام چیزوں سے پرورش یہ پا رہا ہے، تو بھلا بتاؤ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو کیسے سنے گا؟ اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو کیسے سنے گا؟ تو کہیں قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے کہ اتنی ساری عبادتیں تو ہم نے دنیا کے اندر کی اور یہاں نامہ اعمال میں ایک بھی نیکیاں نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کو بڑے ہی محتاط انداز سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو نمازیں سب بیکار ہو جائیں گی، عبادتیں سب بیکار ہو جائیں گی، جو ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سب کے سب بیکار اور غارت میں ہو جائیں گی۔ اور پلس میں آپ نے ان کاموں سے اگر توبہ نہیں کیا تو جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ نے سنا کہ وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کل کا خلاصہ اور نچوڑ آج کے بیان کا یہ ہے کہ سود کبیرہ گناہوں میں سے ایک جان لیوا خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائے تو سود کو کھانا بند کر دو۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو سود اور بیاج جو چل رہا ہے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لو، تبھی جا کر کے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سود اور بیاج کی لعنت سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف الرحیم۔